آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ خیال جنم کہاں سے لیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ شادی کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اصل میں جس وقت آپ مرد اور عورت جو دونوں کا بانڈ بنتا ہے، جب ان کے بارے میں کنٹروورسیز اور جب ان کے بارے میں ایسی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں گے تو نیچرلی یعنی جو لوگ جھگڑے فساد سے بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھیلتے، ہم نے ادھر جانا ہی نہیں. صحیح ہے. تو یہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کی آزادی کی بات ہے تو آزادی کی بات کے ساتھ ٹرانسجینڈرز ہیں، ٹرانسجینڈرز کے ساتھ پھر اگلے معاملات شروع ہو گئے، یعنی وہ انٹرسیکس ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہیں. ٹرمپ نے سب کچھ لپیٹنے کی کوشش کی. خیر یہ تو کہانیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں جن پر آپ بات کر رہے ہیں جی جی تو اس کے اثرات ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. ہم کیوں ایسی گیم میں پڑیں جس کے لیے ساری زندگی ہم ایفرٹ کرتے رہیں؟ آخر یعنی یہ لا حاصل کام ہم کیوں کریں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جزا سزا کا جو کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کانسیپٹ ذہنوں میں نہیں ہے. جب آپ کسی عمل پر اجر کی امید نہیں رکھتے، آپ ہوپلیس ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی غلط ڈیسیژن کر سکتے ہیں. تو ڈی ٹریک ہماری جنریشن صرف نکاح سے نہیں ہوئی، سب سے پہلے خدا سے، اپنے الہ سے. تو اس اللہ سے بھاگے ہیں نا، اور بھاگنے کے پیچھے بنیادی طور پر کون ہے؟ وہ ہم ہی ہیں نا، جنہوں نے اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، انہیں ان کے رب سے کنیکٹ نہیں کیا، انہیں کریکٹ کرتے رہے. تو کنیکٹ بیفور کریکٹ. اچھا ایک چیز بڑی اہم، اب ہم کیونکہ نوجوان نسل کی طرف چل پڑے ہیں تو ان کے سوالات میں سب سے اہم سوال کہ اسلام میں یہ جو لو میرج ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم جو محبت کی شادی ہے تو مذہب کا کیا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر؟ اصل میں محبت امانت ہے. محبت جو ہے وہ کسی دائرے کے اندر ہوگی تو اسے اپریسیشن ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یعنی وہ محبت جو ڈیو ٹو سیکس ہوتی ہے اور وہ محبت جو بڑھاپے کی ہوتی ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی. انسانوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم محبت کے مالک ہیں، جس سے چاہے محبت کریں، جس سے چاہے نفرت کریں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا بیلیف یہ ہے کہ محبت کا خالق بھی وہ ہے اور محبت کا مالک بھی وہ ہے. وہ دلوں کے اندر جس کے لیے چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ محبت ختم کر دیتا ہے. تو جس کو ہم محبت کہتے ہیں کیا وہ محبت ہے؟ دیکھیں کسی کے ساتھ ہم آہنگی ہو سکتی ہے، آپ کسی کے لیے یہ تمنا رکھ سکتے ہیں کہ یہاں شاید میرا نکاح ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن اسلام شادی سے پہلے چھپی دوستیوں کو یا شادی سے پہلے کے جو تعلقات ہیں وہ ایک لمٹ سے باہر اس کو الاؤ نہیں کرتا، اور وہ لمٹ اللہ کی حد ہے. آپ دیکھیں آج کے بچے کہتے ہیں ہماری سیلف باؤنڈری ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہ باؤنڈری اللہ کی باؤنڈری ہونی چاہیے، سیلف میڈ نہیں، خود ساختہ نہیں ہونی چاہیے. تو لو میرج جو ہے نا وہ بھی ایک ایسی ہی ٹرمینالوجی ہے جو لوگوں کی خود ساختہ ہے. یہ محبت تو اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، اور یہ کہ جہاں پر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات کسی کے لیے ہے تو اس کو ایک ضابطے، ایک دائرے میں لے کے آئیں اور اس کو اسی طریقے سے سالو کریں جو یعنی ایک ایکسیپٹیبل ہے اور جس کے نیگیٹو ریزلٹس نہیں ہیں. ایک رائٹ گراؤنڈ پر ایک بانڈ بنتا ہے جس بانڈ کے لیے دو خاندان مل کر ایفرٹ کرتے ہیں، اور پھر انہیں اٹھاتے انہیں ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے بھی، اور پھر
اس کو نبھانے کے لیے بھی تیار کرتے ہیں. تو یہ دو خاندانوں کا ایک مشترکہ یعنی پروجیکٹ ہوتا ہے کسی ایک یعنی بانڈ کو جو بنتا ہے، یعنی ایک خاندان کو جو نیا خاندان ہے اس کو آگے چلانا. اگر ہمارے یہاں لو میرج کا کانسیپٹ ہے تو ہمارے یہاں خلع اور طلاق کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتی، ہم پچھلے دنوں میں ملائیشیا میں تھے تو وہاں پیرنٹس یہ ذمہ داری نہیں لیتے، یہ ذمہ داری بچوں کی ہے، وہ خود اپنے لیے پارٹنر کو سلیکٹ کریں. مجھے پہلی بار احساس ہوا کتنی ہماری سوسائٹی میں اپنے بچوں کے لیے محبت ہے، کہ ان کی اونرشپ کتنی زیادہ. آپ بچوں کو ایک سٹیج تک پہنچا کے پھر انہیں لاوارث چھوڑ دیں، پھر کتنی خلع کتنی طلاقیں بڑھ جاتی ہیں. تو کسی کے لیے دل میں احساس ہے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اپنے بچوں کو اسپیس دینی چاہیے، مارجن دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جائزہ لینا چاہیے. ہر کسی کی پسند ناپسند کے بارے میں ایک ہی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے اگر پسند کا اظہار کیا تو پیرنٹس نے کراس ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پسند بہت بہتر ہو سکتا ہے نہ بہتر ہو، تو جائزہ لینا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ والدین کی انا سامنے آ جاتی ہے اگر بچے اپنی پسند کا اظہار کر دیں. آپ بہتر بتا سکتی ہیں کیا ایک لڑکی اپنی شادی نیک اور صالح مرد کو. حضرت خدیجہ کی مثال سب سے پہلے دی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ نے پرپوز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ بات نارملی نہیں کی جاتی کہ ان کے اخلاق اور ان کی صفات کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے لیے پہلا شوہر بھی انتقال کر چکا تھا، دوسرا شوہر بھی انتقال کر چکا تھا. وہ ایک بار نہیں 2 بار بیوہ ہو چکی تھی. سٹیٹس ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک کنواری لڑکی جو ہے اس کے لیے خود سے کسی کو میسج بھیجنا ایک پورے نظام کو بریک کرنے کی بات ہے، ایک پورے نظام سے بغاوت کرنے کی بات ہے. سسٹم کے اندر رہ کے جو کام ہو سکتا ہے، سسٹم کے باہر جا کے اس کے برے نتائج بھی نکلتے ہیں. اور ہم دارالامان میں اور پھر ایسی ہونے والی میرجز کے برے رزلٹس جو ہیں وہ پوری سوسائٹی میں ایسی سٹوریاں بہت بکھری ہوئی ہیں. تو ہم تو اپنی بیٹی اپنی بچی کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ وہ تحفظ کے ساتھ ماں باپ کے پاس بھی رہے اور حفاظت کے ساتھ اگلی جگہ پر بھی منتقل ہو. محبت اور احترام، رسپیکٹ، ریگارڈ اور حفاظت کے ساتھ. اچھا سورۃ النساء میں واضح طور پہ میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور کیونکہ زیر بحث رہتا ہے یہ موضوع، مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو اجازت ہے، شاید اس کا مفہوم یہ آپ کریکشن کر دیجیے گا کہ وہ 2 3 یا 4 شادیاں کرے، اور لیکن اگر انصاف کر سکے ورنہ ایک صحیح رکھے. خاتون کو جو ہے وہ یہ جب ان کو کہا کہ جن کو پسند کرتا ہو، تو یہ پسند سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ یہ اختیار مرد کے پاس ہے کہ وہ پسند کرے گا، یہ عورت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ بھی پسند کر لے کسی کو، یا اس کا کوئی کی تشریح کچھ اور ہے؟ اس پہ پلیز وضاحت کر دیں. اصل میں یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، یتیم بچیوں سے شادی کرنے کی بات تھی کہ اگر آپ ان کے حقوق پورے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کے علاوہ ایک سے نہیں 2 3 4 ایک لمٹ لگا دی کہ یہاں تک آپ نکاح کر سکتے ہو. یہ حکم نہیں تھا، اجازت تھی، رخصت ہے کہ آپ اگر کرنا چاہو تو آپ ایسا کر سکتے ہو، لیکن یتیم بچی کے ساتھ بے انصافی نہ کرو. اب یہ کہ جہاں تک پسند کا تعلق ہے تو ہر مرد کے پاس اور ہر عورت کے پاس ایک پیمانہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، انتخاب کا بھی اور اس پہ ایگری کرنے کا. نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے ایجاب و قبول، کہ ہسبینڈ وائف بننے کے لیے جو جوڑا یعنی جس کو اس مقصد کے لیے سلیکٹ کیا جا رہا ہے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں نہیں، لیکن وہ ایک یعنی ایک ارینجڈ سلسلہ ہے نا. مراد یہ کہ وہ پہلے سے کسی کی طرف رغبت ہو سکتی ہے. جیسے مجھے رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا خطبہ نکاح دیتے ہوئے، خدیجہ کو محمد سے، محمد کو خدیجہ سے نکاح کی رغبت ہے، مجھ سے جو مال مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار اور ان دونوں کا نکاح کرتا ہوں. تو رغبت تو دونوں طرف تھی، رغبت ہو سکتی ہے لیکن ایک دائرے میں ہونی چاہیے. اس کا کوئی واضح معیار متعین نہیں ہے. واضح معیار متعین ہے کہ اس میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں. صحیح. حسب نسب، مال جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا، یعنی جو عورت، جو لڑکی جس کے اندر تقوی ہے، جو گاڈ فیئرنگ ہے، جو کسی دائرے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو گے تو کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. حسب نسب جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ حسب نسب سے مراد کیا اس کا معاشی سٹیٹس ہے یا؟ حسب نسب سے مراد اس کی ذات، برادری، قبیلہ. تو یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں برادری کو اسی برادری میں شادی کرنی چاہیے، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے؟ پھر برادری کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کسی کی دینداری ہے اور برادری بھی ہے تو بہت اچھا ہے. میرا خیال ہے اس سے کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ میچ کرتی ہوں گی اور آسانی ہوتی ہوگی. دیکھیں، برادری کے لیے بھی ہم ٹوٹلی کنڈیم نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کلچرلی ایک دوسرے کو سمجھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن صرف برادری کی بنیاد ہو تو اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے یہ بتایا دینداری کی بنیاد ایسی ہے جس پر آپ سٹینڈ لو. باقی چیزیں ساتھ مل جائیں تو بہت اچھا ہے، نہ بھی ملے تو منیمم دینداری ضرور. اچھا، یہ جو بچے جان بوجھ کے شادیوں میں تاخیر کر رہے ہیں آج کل، کہتے ہیں جی پہلے ہم نے کیریئر بنانا ہے اور پھر اپنی لائف میں کچھ سیٹل کرنا ہے. خاص طور پہ لڑکے، وہ کہتے ہیں بہت بڑا معاشی بوجھ بن جائے گا، ارادہ رکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے کہ وہ ہیں جو ارادہ ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہم نے کرنی نہیں ہے. اب یہ ایک شخص ہے وہ ارادہ رکھتا ہے، اور ایک بچی وہ بھی کہیں پڑھ گئی ہے یا کسی ایسی فیلڈ میں وہ کہتی ہے میں. تو کیا یہ طرز عمل اسلام کی نظر میں درست ہے کہ شادی میں تاخیر کر لی جائے؟ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے؟ شادیوں میں تاخیر تو نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. اس لیے کہ پھر جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنے زیادہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اتنے ایشوز بھی کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. اور ان ایشوز میں سے ایک ایشو یہ ہے کہ لڑکی کی اور لڑکے کی ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. جتنے میچور ہوں گے اتنا ہی ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو جائیں گی. یہ سوالات کچھ ایسے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے ایشوز بن چکے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں سوال کی صورت ہیں. تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے کنسرنز آج جو ہے وہ ایڈریس ہو جائیں. نوجوان نسل کے خاص طور پہ یہ کنسرن ہے. سوشل میڈیا کے اوپر چیٹنگ کرتے ہوئے جہاں پہ وہ کوئی تصاویر شیئر نہیں کی جا رہی اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی اوبویسلی آواز بھی نہیں جا رہی. بہت ساری ایپ بنی ہوئی ہیں رشتہ کرانے کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کی گفتگو جو ہے اس میڈیم سے ہونا اور بہت دیر تک ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش میں وہ گفتگو طویل کرتے رہنا کیا مناسب ہے؟ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ غرض یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھجوانا ہے. مجھے لگتا ہے دھوکہ ہے، دھوکے کی زندگی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات کبھی پایا تکمیل تک نہ پہنچے، بس وقت گزاری ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو جو کرنا ہے وہ کر لینا چاہیے. اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو شخص خود اپنے پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر ہوتا ہے. استخارہ کر لیں، اتنی گفتگو کرنے کی ضرورت ہی. ہاں جی. تو اس کا بہترین حل یہ ہے استخارہ کر کہ استخارہ کر لیں. بہرحال رسمی اگر کوئی آپ نے ان کو کوالیفیکیشن، ایج، پروفیشن یہ پوچھنا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور استخارہ بیسک انفارمیشن میں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ تو آپ کو بغیر آپ کے انوالو ہوئے بھی پتہ چل سکتی ہیں باتیں. اچھا، اب ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ شادیاں ایک سے زائد جب کوئی مرد کرے تو کیا دوسری بیوی بننا جو ہے وہ افضل اور پسندیدہ عمل ہے؟ پتہ نہیں میں اپنا سوال واضح کر سکا ہوں یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا جابر سے پوچھا، آئی تھنک، مجھے اگر کنفیوژن نہیں تو جی آپ کے ایک صحابی نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کس سے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک یعنی ایسی عورت سے کی ہے جو میری بہنوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سنبھال سکے. تو آپ نے فرمایا اگر تم کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرتے، آپ اس سے کھیلتے، وہ آپ سے کھیلتی تو زیادہ اچھا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا میرے باپ میری بہنوں کو میرے پیچھے چھوڑ گئے، وہ تو دنیا سے چلے گئے.
تو میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو سنبھالنے میں میری ہیلپ کر سکے، تو ایک مجبوری تھی. لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے تو یعنی ایسی بہت کم خواتین اور لڑکیاں ہوتی ہیں جو اتنا جذبہ رکھتی ہیں کہ دوسری بیوی کے طور پر وہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں. پچھلے دنوں میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتی ہیں میرا مشن ہی ہے، اور میں نے اس بلکہ شاید مشن انہوں کے نے تحت ریکارڈڈ آپ کی میں نے کوئی ویڈیو بھی دیکھی جی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرا مطلب شروع سے میرا مشن تھا. اب تو ماشاءاللہ ان کے 4 بچے ہیں شاید، انہیں کا شاید آپ ذکر کر رہی ہیں. ہاں لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. نیچرلی کسی کو بھی نمبر 2 ہونا تو اچھا نہیں لگتا، ہر کوئی دنیا میں نمبر 1 ہی رہنا چاہتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورتحال کو ایکسیپٹ نہ کرے. سم ٹائمز کوئی بہت اچھا انسان ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو شادی کے بغیر رہنا پڑے اور ایسے فرد کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں اس کی لائف زیادہ بہتر ہو سکتی ہے تو اسے کرنا چاہیے. اور کوئی عورت محض خلا کا تقاضا اس لیے کر دے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ معاشی اعتبار سے یہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرے گا، اور ویسے بھی ایج ان کی اور باقی چیزیں، تو کیا یہ جو فیصلہ ہے کسی خاتون کا اوبیسلی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی گنجائش ہے کہ خاتون ایسا پھر کر سکتی ہے اور مذہب اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، نہیں رہے ہیں اس کے ساتھ؟ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، اور خلا بلا جواز مانگنے والی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. لیکن ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، میں اس کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تو بجائے اس کے کہ ساری زندگی تلخی برداشت کرے، یہ تو ایک عورت ہی جان سکتی. تو اس کو پھر یعنی یہ رائٹ تو ہے کہ وہ نہیں رہ سکتی تو جدا ہو جائے، لیکن اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے گھر اور اپنے آئندہ آنے والے معاملات کے حوالے سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے. تو یعنی کسی کی کیپیسٹی اگر نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت کر سکے تو بہتر ہے، صحیح، اس کے لیے بہتر ہے. لیکن عمومی طور پر لوگوں کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بلا جواز خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. کیا مسائل ہوتے ہیں؟ زیادہ تر خواتین کو سسرال سے شکایات ہوتی ہیں. میں سوسائٹی کا یہ ایشو بیسکلی جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں ہماری سوسائٹی میں آج خلا کی ریشو بڑھ گئی ہے. بہت سارے اتنے کیسز اس سے پہلے ماضی میں رپورٹ نہیں ہو رہے تھے، جو کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ سٹیٹس موجود ہیں عدالتوں کے میں اتنے زیادہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے بالخصوص خواتین سے، تو کیا ریزن آپ کو نظر آئی ہے کہ کیوں بڑھی ہے یہ ریشو؟ میریٹل افیئرس کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. شادی شدہ زندگی کیا ہے؟ ایک لڑکی کو تو یعنی اس ماحول میں دوسرے گھر میں بھیجا جاتا ہے کہ اس نے شاپنگ کرنی، اچھے خوبصورت لباس خریدنے، کیسے خوبصورت بن کے رہنا، کس طرح سے اس کو ماں باپ بھی سپورٹ دیتے ہیں، سسرال والے بھی، جتنی کسی کی استطاعت. صحیح. اب ایسے میں جب لڑکی جاتی ہے تو بالکل یعنی آل ٹوگیدر جب ماحول بدل جاتا ہے تو اس کے لیے بیئر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں. سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اب ماں باپ بھی ہیں اور شوہر بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے شوہر کا. سیدہ عائشہ نے پوچھا پھر ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا. کتنی بڑی ایجوکیشن ہے جس کی وجہ سے گھریلو زندگی پرسکون ہو سکتی ہے. ایک عورت کا مائنڈ سیٹ چینج ہو سکتا ہے کہ ایک مرد پر اس کا حق نہیں، اس کی ماں کا حق زیادہ ہے. کیونکہ لڑائی جھگڑا تو اس بات پر ہوتا ہے کہ یعنی آپ کا بیٹا تھا لیکن اب میرا شوہر ہے، پہلے آپ کا حق تھا اب میرا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھگڑا ہی چکا دیا کہ بیٹے پر اس کی ماں کا حق زیادہ ہے. تو پھر اگر ایک لڑکی کو سمجھا دیا جائے، اس کا مائنڈ سیٹ پریپیئرڈ ہو، ریئلی لڑکیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں اور بہت اچھی زندگی گزارتی ہیں. تو اگر والدہ اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں تو پھر شوہر کا شرعی طور پہ کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ کیا کرے؟ منصف کا. بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں یہ، آپ تو جانتی ہیں، آپ کے پاس کیسز آتے ہیں. لیکن انتخاب کرنے کی اگر چلیں ہم اس کو دوسری طرف سے، جو سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے
کہ وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی یا اپنی ساس کے ساتھ رہنے پہ راضی نہیں ہوں، تو کیا پھر شوہر پہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو علیحدہ گھر لے کے دے؟ بات یہ ہے کہ